مشاہد صاحب آپ افریقہ سے آ رہے ہیں غالباً؟ افریقہ سے میں آیا ہوں. اچھا آپ کیٹرنگ ٹھیک ہے، افریقہ سے آ رہے ہیں. جی چائنا سے افریقہ نہیں، افریقہ سے پاکستان پھر چائنا. اچھا اچھا. اور پھر میں نیکسٹ ویک ویتنام جو ان کی تاریخ کی چائنا کی تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ ہونے والی ہے. ونڈرفل. 2 اور 3 ستمبر کو ہوگی. یہ جو چائنا میں 3 ستمبر کو ہے جو فتح ہوئی ہے جاپان کے اوپر 80 سال کی، اور ویتنام میں 2 ستمبر کو ہے. اچھا. انہوں کی بھی فتح ہوئی نا جاپان کے خلاف. جو پیسفک جو ایشیا کی جنگ تھی وہ تو ختم، یورپ کی جنگ تو مئی میں ختم ہو گئی تھی نا، ہٹلر جب ہتھیار ڈالے تھے. جی تو یہ جو ایشیا کی جنگ تھی جاپان کی، یہ تو 15 اگست یعنی ورلڈ وار کا جو پیسفک تھیٹر تھا. ہاں پیسفک تھیٹر بالکل 15. اچھا. وہ تو 2 تاریخ کو ویتنام منا رہا ہے. بہت بڑی. اچھا ویتنام منا رہا ہے تو ویتنام جو ہے وہ اپنی جب فتح کا مناتا ہے تو 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو ورلڈ وار آتی ہے اور ایک سائگون بھی آتا ہے. ورلڈ وار بھی اور امریکہ والی. لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ایک منٹ کون سی والی وکٹری. مشترکہ فتح ہے نا، وہ تو فتوحات ہیں. نہیں امریکہ پر بھی، فرانس پر بھی، جاپان پر بھی. جاپان کی تو ورلڈ وار تھی نا. پھر فرانس پر 1954 ڈی این بی این فیو جو انہوں نے ان کو نکالا تھا. فرینچ کلونیلزم تھی نا، فرانس کی کالونی تھی جیسے ہم برٹش کہتے ہیں. اور پھر امریکہ کو جو انڈو فرینچ انڈو چائنا. یس یس ایگزیکٹلی. انڈو چائنا میں آتا ہے نا کمبوڈیا، لاؤس اور ویتنام. تو یہ تینوں. تو ویتنام سیکنڈ کو جی، اور پھر اس کے بعد تھرڈ کو چائنا میں سنا ہے بہت بڑے لیول پہ گرینڈ پریڈ ہو رہی ہے. وہ ان کی تاریخ کی بہت بڑی پریڈ ہے، اور جو کچھ نیا ٹیکنالوجی اسلحہ دکھائیں گے میرے خیال میں لوگ دنیا ہل جائے گی اس سے. اچھا. بہت زبردست. چائنا اب آ رہا ہے باہر کے، جناب ہم تیار ہیں. 21ویں صدی میں ہمارا ایک رول ہے. ناؤ وی آر اے میجر پاور اینڈ اے میجر پلیئر ان دا ورلڈ. وہ ان کی آپ کہہ لیں ٹیکنالوجیکل اور فوجی حوالے سے اور انٹرنیشنلی منہ دکھائی ہوگی. اچھا. ہاں وہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس ہے کیا. کچھ انہوں نے جھلک تو ہم نے بتا دی تھی نا ان کو، J-10C اور JF-17 تھنڈر کہ رافیل گرا دی ہے. ویسٹرن ٹیکنالوجی ہار گئی جو ہندوستان نے جارحیت کی، اس میں ہم نے ہندوستان نے جو ہرایا تو مغربی ٹیکنالوجی بھی ہاری تھی نا اس میں. چینی ٹیکنالوجی جیت گئی تھی. تو اب وہ اس کی جو اثرات ہیں اور واضح ہو جائیں گے. سیکنڈ ویو جس کو کہا سیکنڈ ویو، مطلب پہلی ویو سے وہ لیکن یہ پیسفل ویو ہوگی. یہ پیسفل ہوگی ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا اس میں جو ہے وہ یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کلیکٹیو ویسٹ کہیں اس کو، کیا کہیں اس کو، یہ جو بالکل فارغ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں ٹیکنالوجی، یعنی اسرائیل میں فارغ ہوئی ہے. اسرائیل میں فارغ ہوئی ہے. ایران نے جو ان کو رگڑا دیا ہے. یوکرین میں فارغ ہوئی ہے. یوکرین میں فارغ ہوئی ہے. اچھا پھر انڈیا میں فارغ ہوئی ہے. یوکرین میں سب سے افیکٹو کیا رہا ہے؟ ترکش ڈرونز. اور ایران کے ڈرونز استعمال کون کر رہا ہے؟ رشیا. ٹرکی کے ڈرون کون استعمال کر رہا ہے؟ یوکرین. یورپ تو فارغ ہے. یورپ تو ویسے بڑھ کے مار رہا ہے، وہ تو فارغ ہے. اور جس طرح آپ نے فوٹو نہیں دیکھی ٹرمپ نے جس طرح بچوں کو بٹھایا ہوتا ہے اسکول کلاس روم میں، وہ سارے جو لیڈرز آئے زیلنسکی کی میٹنگ کے ساتھ، کولیجن آف ولنگ. ہاں سو کالڈ کولیشن. اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے بیٹھے ڈیسک میں، ہاں تم بتاؤ کیا کرنا ہے. وہ تو he was treating them like school kids and he is the school master. اوکے وہ ان کی اصلی اوقات تو یہی ہے نا، کیونکہ یورپین نے منافقت کی ہے نا. نہیں لیکن میں نے اس دن اپنی بات کی تھی، میں چاہوں گا آپ اس پہ تجزیہ دیں اس بات پہ. میں نے کہا تھا کہ یہ بھی تاریخ میں ہونا تھا کہ یہ سارے کولونائزرز تھے. یس. انکلوڈنگ امریکن سوائل پہ. یس. برٹش. دیکھیں نا وہ جو 4 جولائی ہوتا ہے وہ تو برطانوی سامراج کے خلاف ہے نا، جنگ آزادی. تو وہ جو ہیں وہ سارے یورپ کے ملک، سارا فرانس دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، اسپین دیکھ لیں، برطانیہ سارا. تو وہ کولونائزر کی آپ کی پوزیشن کیا. میں ابھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے پاکستان کا پہلا افریقہ تھنک ٹینک میں نے بنایا ہے، پاکستان افریقہ انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ پائیدار. وہ بڑی جان ہے افریقہ میں. اور ادھر تو چائنا آگے آیا ہوا ہے، دوسرے ممالک آئے ہوئے ہیں، اینڈ پاکستان کا بڑا گڈ ول ہے اس میں. اٹس امیزنگ. میں انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے گھانا گیا تو ادھر کوئی 27 ممالک تھے اور کچھ افریقہ اور ایشیا، میں ایشیا کی نمائندگی کر رہا تھا بائی دا وے، لیٹن امریکہ کے بھی تھے. وہ تو بڑی جان ہے. وہ تو افریقہ آگے نکل رہا ہے. ڈیجیٹائزڈ اکانومی، ڈیولپمنٹ، منرلز،
یہ کرٹیکل منرلز از دا نیو آئل. کانگو کا مجھے اسپیکر ملا, مجھے کا کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں نے کرٹیکل منرلز کی بات کی تھی اور میں ٹیک کی بات کی تھی تو اس وقت یہاں اچھا خاصا مذاق اڑا تھا. میں آئی تھنک 10 سال پہلے 10-12 سال پہلے اچھا میں, اور اس وقت وہ سارے, اور اب کرٹیکل منرلز از دا نیو آئل. ہماری بھی ایک اہمیت امریکہ کی نظر میں کرٹیکل منرلز کی وجہ سے بہت زیادہ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وانگ ای جو پاکستان میں آیا ہے, چائنیز فارن منسٹر, نے کیا کہا کہ 3 ترجیحات ہیں ہماری اقتصادی حوالے سے, انڈسٹری, ایگریکلچر اینڈ مائننگ کو بھی انہوں نے ڈالا ہے. So you see, you can see ہر لحاظ سے پاکستان کا لوگ کہتے ہیں 6 سے 10 کھرب ڈالر ہے. کانگو کا میں جو اسپیکر ملا کہتا ہے ہمارے 24 کھرب ڈالرز ہیں, 24 ٹریلین ڈالرز آف یہ کرٹیکل منرلز. اچھا گھانا میں روانڈا چھوٹا سا ملک ہے, 2 ٹریلین ڈالرز. ڈاکٹر صاحب یہ اب دنیا ہی اور ہے, اس لیے سارا فوکس ادھر ہو رہا ہے. اچھا, اور یہ کو بیلٹ ہو گئی ساری, فارغ ہو گئے. 3 ملک جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ملے. کو بیلٹ والے آیا نا بندہ ابراہیم ترور کے, برکینا فاسو کا ڈیلیگیشن پہلا پاکستان پہنچا ہے. اب وہ چاہتے ہیں پاکستان سے تجارت کی جائے. اچھا ہاں, دے آر بائنگ سم مشینری فرام پاکستان. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو یہ گورستان کو, وی وانٹ ٹو ہیو ریلیشن گلوبل ساؤتھ میں پاکستان, اور اس میں چائنا بھی امپورٹنٹ ہے. ویسے تو انڈیا ٹرکی بھی ایکٹیو ہے کافی, اور رشیا بھی, لیکن ہماری بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ وہ پاکستان کا ایک ہے روب دبدبا, کیونکہ ہم نے سپورٹ کیا ان کے لبریشن موومنٹس کو ماضی میں, اور تو اس کو ریوائیو کریں. تو اس لیے میرا ہے کہ پٹ افریقہ میں 55 ملک ہیں ڈاکٹر صاحب, 55 کنٹریز, جاندار ملک ہیں, اور اب آگے رائز کر رہا ہے افریقہ. وہ کیا کہا تھا فیض صاحب نے, لوٹ آؤ افریقہ. 55 جیل سے لکھی تھی نظم, کم بیک, میں نے سنائی تھی ادھر. میں کیا فیض صاحب, اور ادھر تو 1960 میں جب لبمبا کو CIA نے ختم کیا, پرائم منسٹر تھا وہ کانگو کا, تو ڈیمونسٹریشن ہوا تھا لاہور میں گورنمنٹ کالج میں. طارق علی خان لیڈ دا ڈیمونسٹریشن. تو میں کہا ہمارا تو بڑا پرانا رشتہ ہے اس کے ساتھ. اور قائد اعظم UK کے علاوہ صرف ایک ملک گئے تھے, وہ افریقہ کے ملک مصر گئے تھے 1946 میں. تو مفتی اور امین الحسینی پیلسٹائن کے ملنے اور مصر سے تعلقات بنانے کے لیے, وہ بھی افریقہ کا حصہ ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو ٹرمپ, ایک تو اچھا میں ابھی آتا ہوں واپس ذرا, لیکن ایک شخصیت ذہن میں اچانک آ گئی تو میں نے کہا ان کے بارے میں آپ سے پوچھیں. یہ جان بولٹن جو ہے اس کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے, اس کی پھینٹی لگ رہی ہے. یہ اب جان بولٹن بڑا گندا آدمی ہے, یہ بش دور میں تھا, ہی از اے وار کرمنل. اس میں آ رہا ہے اس بندے نے سنگل ہینڈڈلی, میرے پاس پوری تفصیلات ہیں, جو نارتھ کوریا کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا تھا ٹرمپ کا 2019 میں, جب یاد ہے فروری میں وہ ملے تھے وہ درمیان میں پلوامہ کا شروع ہوا, تو اس وقت یہ نارتھ کوریا میں ساری بات ہو رہی تھی نا. تو سشما سوراج نے پومپیو کو فون کیا, پاکستان سے بچاؤ ہمیں, یہ نیوکلیر حملہ کرنے والا جھوٹا تھا الزام. تو وہ نارتھ کوریا میں تھا. نارتھ کوریا کے مجھے بندوں نے بتایا, اور جو کوریا کے نیگوسیشن میں تھے, کہ پوری ایگریمنٹ تھی جو ان کا یونگ بیون ریئیکٹر ہے نیوکلیر کا, وہ کھولنے کو تیار تھے امریکہ کے لیے. کتنی بڑی بات ہے, جہاں وہ بم سارا نارتھ کوریا والے, تاریخی بات تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم لیکن ہمیں پیس ایگریمنٹ کریں اور ہمیں تسلیم کریں اور پیس ٹریٹی کریں. یہ جان بولٹن نے سیبوٹاج کیا, ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ ہے پرانا. اور پھر اتنا گندا آدمی, ایک آپ کو یاد ہے کہ جب ہم جنگ جیتے ہندوستان کے خلاف, اس نے انٹرویو دیا ابھی, ہاں 21 مئی کو ANI کو, کہ ہمیں بڑا خطرہ ہے, خدشات ہیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام سے, کہ ارسپانسبل ہے. کتنا جھوٹا. تو اس نے بھی سارا کیمپین ٹرمپ کے خلاف جھوٹا کیمپین چلایا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اس کا پلان تھا, اسی کا پلان. میں تو اس کو میرا خیال سے 2003 کی بات کر رہے ہیں, اس نے وہ کیا سارا, پھر اس نے یہ ایکسس آف ایول اور یہ نیو کون کنزرویٹو جو ہے نا, اور پھر ٹرمپ کے خلاف جھوٹا الزام لگایا. کیا یہ سیکورٹی رسک ہے, کہ یہ دیکھو روس سے ملا ہوا, حالانکہ جھوٹا الزام, اور وینزویلا کی گورنمنٹ اور باقی سارا ٹاپک ہے. تو یہ بڑا اس کا بڑا گندا کردار ہے. ہی از اے وار کرمنل, جو ہی ہیز بلڈ آن ہز ہینڈز یہ پالیسی سے. اچھا, تو ٹرمپ نے اس کو سیک کیا تھا. اچھا, ٹرمپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ جنگ تو نہیں ختم ہو سکی, اور انہوں نے اپنے آپ کو الگ بھی کر لی ہے یہ یوکرین سے. یوکرین کی سب سے 2 چیز بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو ہے کہ ٹرمپ نے اپنی ڈیپ اسٹیٹ, اپنا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, اپنی جتنی جو روایتی 20-25 سال کی پالیسی روس کی طرف, وہ تبدیل کر دی اس نے. اچھا, اس نے کہا آئی ویلکم پریزیڈنٹ پوٹن ایز مائی فرینڈ. اس کو ٹارمیک میں ریسیو کیا,
اپنی گاڑی میں لے کے گیا, عزت دی اس کو, دشمن نہیں ٹریٹ کیا, جس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے سینکشن لگائے ہیں, جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ کرمنل ہے, اس نے کہا نہیں. اور اس نے کنڈیم کوئی نہیں کیا اس کو یوکرین کے اوپر, اس نے کہا صلح. اور پیوٹن نے کیا کہا؟ پیوٹن نے کہا کہ جناب اگر آپ گارنٹر کی بات کرتے ہیں یوکرین کے حوالے سے, نیٹو کی گارنٹی نہیں, ہم چائنا کین بی دا گارنٹور. چائنا کو اس نے پیوٹن نے یہ بڑی انٹرسٹنگ یورپ کے اندر لے آیا. اچھا اس کا ایک دوسرا اینگل بھی تو ہے. ایک تو یہ کہ چائنا انٹر دا ڈریگن, اچھا ان بگ وے, ان بگ وے, ناٹ جسٹ ان ایشیا بٹ ورلڈ وائڈ. اچھا دوسری بات جو ہے وہ چائنا کیسے دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینچری آف ہیوملیشن کاز کی تھی. دیکھیں نا, فرانس 1840, فرانس, برطانیہ, اوپیم وارز, امریکہ بھی تھا اس میں, امریکہ بھی تھا اس, اوپیم وارز. اور اب ایک ہفتے میں ان کی ہیٹرک ہوئی ہے. میں کہتا ہوں ہیٹرک کامیاب. کیا کیا انہوں نے؟ پیوٹن نے کہا ہے کہ چائنا کین بی دا گارنٹر فار یوکرین. ٹھیک ہے جی. انڈیا نے سب سے بڑا یو ٹرن مودی کی گورنمنٹ میں لیا ہے کہ جی ہم چین سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں, بارڈر ایشو علیحدہ کر دیں. پہلے کہتے تھے بارڈر ایشو سالو کرو. اور تیسرا جو انہوں نے کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں آ گئے ہیں, ساؤتھ ایشیا میں, اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان پل کا کردار ادا کیا. یہ تو بہت بڑی چیز ہوئی ہے. ایک ہفتے میں ہوا ہے. ایک ہفتے کے اس سے بڑا اگر میں کوئی رول سمجھتا ہوں نا جو چائنا نے پلے کیا ہے وہ بٹوین سعودی عربیہ اور ایران, وہ 2023 میں تھا. 2023 میں وہ ایسا رول ہے, وہ اس کی وجہ سے بہت کچھ سنبھل گیا ریجن. آپ دیکھیں نا, اس سے پتہ کیا ہوا ہے, جو آپ کئی لوگ باتیں کر رہے تھے, میں شروع سے کہہ رہا تھا یہ نہیں ہوگا کہ راؤنڈ 2 ہوگا. مودی نے کہا آپریشن سندور وغیرہ, پاکستان کے خلاف ایک اور حملہ ہوگا. آؤٹ آف کوسچن. چائنا ٹوڈے از دا گارنٹر آف اسٹیبلٹی اینڈ پیس ان ساؤتھ ایشیا, اینڈ چائنا از پارٹ آف ساؤتھ ایشیا. آپ کا بیسٹ فرینڈ جو چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہندوستان کو اپنی تھام میں لے آیا, جیسے کہتے ہیں نا. تو انڈیا جو ہے, مطلب اگر آپ کو میں ابھی یہ کہوں مشاہد صاحب, ایک آفر آپ کو آ جائے کہ آپ جے شنکر جی کی جگہ وزیر خارجہ بن جائیں بھارت کے, تو یہ ہو کیا رہا ہے بھارت کے؟ تو مجھے پہلے یہ بتائیں, سینکشنز دو کام جب رشیا پہ کریں گے, رشیا پہ سینکشنز ہیں, وہ سینکشنز لگ نہیں رہی, وہ یہاں پر جو ہے وہ روز ٹھنڈی لگ رہی ہے ٹرمپ کے ہاتھوں. تو یہ کیا ہے, یہ کیسی فارن پالیسی؟ اسٹریٹجسٹ ہے انڈیا کا پروین سونی, اس نے کہا کہ 2 کام جب تک ہندوستان نہیں کرے گا, ہندوستان کا مقام نہیں بنے گا, ہندوستان کی پوزیشن خراب ہوتی رہے گی, ہندوستان فیل ہوگا. پاکستان سے صلح جس کی بنیاد مسئلہ کشمیر حل کرو, اور دوسرا چین سے دوستی. unless and until India does that, دونوں سے پنگا لیا ہوا ہے انہوں نے, اور دونوں ان کی پالیسی ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے. جب تک یہ کریں گے نہیں, they will not move forward. I think اب ان کو سمجھ آ رہی ہے. نہیں لیکن اور آپ یہ نہ دیکھیں, within 6 months مجھے لگتا ہے چائنا نے پاکستان اور ہندوستان میں کچھ گفتگو کرا دینی ہے. اچھا میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا یس, جو آپ نے کہا نا ایران سعودی عربیہ, نہیں لیکن وہ کن ٹرمز پہ ہوگی؟ ٹرمز دیکھیں, ٹرمز تو چائنا ڈکٹیٹ کرے گا نا. جی چائنا کی ٹرمز ہوں گی. نہیں, ٹرمز تو ہمارے ہو گئے نا. یہ تو کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار نہیں. اچھا ہمارے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے لیے تو چلیں ہمارے ہوں گے, تو کیا ہوں گے؟ کشمیر, وہ جو بھی ہوگا. کوسچن ہے کہ ہندوستان نے یو ٹرن کا آغاز کر دیا ہے جو چائنا کے ساتھ کیا ہے. مجھے اب یہ بتائیں نا, ایک منٹ, مجھے اب یہ بتائیں کہ انڈیا نے ویک وکٹ پہ گئے نا, کہ امریکنز نے ڈمپ کیا تو پھر گئے. تو یہ تو کوئی, یہ آپ کو یہ کیا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کی پالیسی ساری کلیپس کر چکی ہے. ڈاکٹر میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ وہ ہوا ہے, سمجھ لیں کہ انڈیا از ناؤ اکتوبر 1962 چائنا سے مار پڑی ہے. نہرو کی جتنی 17 سال کی پالیسی تھی نان الائنمنٹ کی, کلیپس ہو گئی ہے. اینڈ نہرو اس کے بعد 1.5 سال کا مر گیا تھا. مودی بھی سیاسی طور پر مر چکا ہے, وہ تو سروائیو کر رہا ہے نا سیاسی طور پر. نہیں, یہ جے شنکر تو امریکن لابی کا بندہ تھا, اس کا تو کلیپس. کیا پالیسی تھی ان کی کہ امریکہ پورا امریکہ ان کو تیار کرے گا چین کے خلاف, اور ہم یہ دلائی لاما کو رکھا ہوا ہے, وہ گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ, اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں, ہندوتوا چلا رہے ہیں, ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں, فاشزم لا رہے ہیں اس